مدینہ یاد آ گیا ہے ماشاءاللہ. یہ بڑا زبردست چینل ہے, اس کو بھی لائک کریں, سبسکرائب. معزز بزرگوں، دوستوں، ہم ہمارے ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہ کریمہ دستغیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمدہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم وقادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمدہ شیخ مصطفیٰ رضا خاں مفتی اعظم میزنم ودمدہ شیخ اختر رضا خاں تاج الشریعہ میزنم. آئیے حضرات محترم، حصول برکت حصول فیض کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے محبوب اعظم دانع غیوب عالم ما کان و ما یکون مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشع بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت نور عین لطافت مالک جنت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معادن جودی والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ آج کا یہ آن لائن پروگرام جس کو نسبت حاصل ہے اس ذات کی طرف جو یقیناً کوئی محتاج کی تعارف نہیں، یعنی جسے عالم اسلام قاضی قضات فی الہند تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرجع العلماء افضل الفقہاء جانشین مفتی اعظم عالم اسلام اقص جمیل سرکار حجت الاسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدی و سندی آقائی مولائی تاج الشریعہ علامہ الشاہ مفتی اختر رضا خاں قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے. اور دوسری نسبت شہزادے شیر بشیر اہل سنت وارث علوم شیر بشیر اہل سنت صوفی باصفا عالم ربانی قلندر حشمتی سرکار مشہور ملت علامہ و مولانا مشہور احمد خان صاحب قبلہ
قادری رضوی حشمتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام ہمارے عاشق تاج الشریعہ جناب ندیم رضا خان صاحب ازہری سلم الباری اور عزیز محترم اسیر تاج الشریعہ جناب عظیم بھائی جو فی الحال عرب میں ہیں، ماشاءاللہ ان دونوں بھائیوں کی طرف سے ماشاءاللہ یہ گروپ چل رہا ہے مدینہ یاد آ گیا۔ الحمدللہ بہت ہی اچھی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے الحمدللہ دینی پروگرامات سجاتے ہیں اور اس کے ذریعے الحمدللہ رب العالمین مسلک حق و صداقت، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو نشر کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ مبارکباد کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائی کو سلامت رکھے، سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے فیضان سے ان کو مالا مال فرمائے، ان کے ہر پریشانی سے ان کو نجات عطا فرمائے، اور جو بھی لائیو سن رہے مولا تعالیٰ سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اور سب کو فیضان سرکار تاج الشریعہ سے یہاں بھی مالا مال فرمائے، وہاں بھی مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے حضرات، حضور تاج الشریعہ کی شان میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، اگر اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر ضرور نوازیں تاکہ پتہ چلے کہ کون کون لائیو سن رہا ہے اور کون کس کس کو پسند آ رہا ہے۔ صحیح؟ شاعر اسلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں مجھے ایسا نہ ملا، اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہ ملا، اس دور میں مجھے ایسا نہ ملا، اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہ ملا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے بھارت میں تھک گئے لیکن جواب تاج الشریعہ کہیں نہیں ملا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے بھارت میں تھک گئے لیکن جواب تاج الشریعہ کہیں نہیں ملا۔ وہ تاج الشریعہ زمانہ نیند سے سویا تھا وہ جگا کے گئے، زمانہ نیند سے سویا تھا وہ جگا کے گئے، کربلا سے ملا تھا وہ سبق پڑھا کے گئے، ارے روکھے نبی کی زیارت کا شوق تھا کتنا، روکھے نبی کی زیارت کا شوق تھا کتنا، ارے حضور تاج الشریعہ وضو بنا کر گئے، حضور تاج الشریعہ وضو بنا کر گئے۔ وہ تاج الشریعہ کہ شہر میں 9 لاکھ کا مجمع نہ ملے گا، شہر میں 100 لاکھ کا مجمع نہ ملے گا، اب ممکن ہے کہ ایسا جنازہ نہ ملے گا، ارے پیرانے طریقت کی تو کمی نہیں لیکن، پیرانے طریقت کی کمی نہیں لیکن دنیا کو اب تاج الشریعہ نہیں ملے گا، پیرانے طریقت کی کمی تو نہیں لیکن اب دنیا کو تاج الشریعہ نہیں ملے گا۔ وہ تاج الشریعہ کہ کھانا پچتا ہی نہیں الٹی ہونے لگتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے شعر ہے کہ کھانا پچتا ہی نہیں الٹی ہونے لگتی ہے، نام رضا سے ان کی دال کھٹی ہونے لگتی ہے، اور بستی بستی قریہ قریہ جب نعرہ لگتا ہے، بستی بستی قریہ قریہ جب نعرہ لگتا ہے تو صلح کلی باباؤں کو کجلی ہونے لگتی ہے، صلح کلی باباؤں کو کجلی ہونے لگتی ہے۔ حضرات محترم، یقیناً حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت الرضوان کی ذات کوئی محتاجی تعارف نہیں، آپ کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے، آپ کی شخصیت عالمی شخصیت ہے، یوں تو آپ مختلف علوم و فنون میں مہارت کاملہ تامہ رکھتے تھے، مگر بالخصوص علم فقہ علم حدیث میں آپ کو مہارت کاملہ تامہ حاصل تھی الحمدللہ۔ اور آپ کی نعت گوئی کیا کہنا، سبحان اللہ، سفینہ بخشش اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک نعت پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک نعت میں ایک ایک نعت کے مصرے میں عشق رسول کا سمندر نظر آ رہا ہے، ایک ایک مصرے میں عشق رسول سبحان اللہ ٹپک رہا ہے، اور کیوں نہ ٹپکے، لکھنے والا اپنے وقت کا سب سے بڑا عاشق رسول جسے دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے۔ تو آپ کی نعت گوئی بھی بہت خوب تھی، جسے عاشقان مصطفیٰ سن کر
دل و دماغ پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اور حضرات محترم یہ بات بھی بتا دوں، علوم و فنون میں مہارت تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، محنت جدت کوشش کر کے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن حضرات محترم علم کے ساتھ عمل بھی کرنا، ہر گھڑی شریعت و طریقت کا پاس رکھنا، شریعت و طریقت کا پاس و لحاظ رکھنے کی پوری کوشش کرنا، تقوی و پرہیزگاری اور پرہیزگاری میں ہمہ جہد ہونا، تقوی اور پرہیزگاری اور تسلف فی الدین میں، تسلف فی الدین کو اپنا طرِ امتیاز بنانا، یہ وغیرہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، یہ اسی کے حصے میں آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور اپنا ولی بناتا ہے، اور وہ حضور تاج الشریعہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی زندگی عوام تو عوام، خواص بھی آپ سے بھی پناہ محبت کرتی تھی۔ اللہ اکبر! آپ جب دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں عوام تو پہنچے ہی، بڑے بڑے سادات کرام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہاء کرام آپ کے جنازے میں شرکت کی، اور اللہ کی یقیناً اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کی نزدیک اور فرشتوں کے جرمٹ میں اللہ کا محبوب اگر کوئی بندہ ہے تو وہ ذات بریلی کے اختر رضا تاج الشریعہ، بریلی کے اختر رضا تاج الشریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی مقبولیت دی تھی حضرات محترم، اللہ نے ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کو اتنی مقبولیت دی تھی کہ اللہ اکبر، میرا پیر کہاں بھی چلا جاتا تھا دیوانوں، فرزانوں، مستانوں اور عشاق کرام کا مجمع لگ جایا کرتا۔ کیوں لگ جایا کرتا تھا؟ عشاقان مصطفیٰ کیوں دور دور کے آتے تھے؟ تو یقیناً یہ شہرت، یہ مقبولیت، یہ کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ من جانب اللہ دی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ تبھی انسانوں کے دلوں میں اللہ کے ولی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ مریم کے اندر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لے آئے، اچھے کام کیے، تو انقریب اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو انسانوں کی دلوں میں متوجس کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اس آیت کریمہ کی آپ تفسیر پڑھنا چاہتے تو آؤ ایک حدیث سناتا چلو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فحبه فحبه جبریل فینادی جبریل لأہل السماء ان اللہ يحب فلانا وحبه فيحب اہل السماء ثم يدعو له القبول في الارض هذا حدیث متفق علیہ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیتا ہے، تو حضرت جبریل کو ندا دیتا ہے، اے جبریل بے شک میں فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں، اے جبریل تم بھی محبوب رکھو۔ تو حضرت جبریل اسے محبوب رکھتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، اے آسمان والو، اے آسمان والو، کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، محبوبیت رکھتا ہے، کہ اے آسمان والو میں بھی محبوب رکھتا ہوں، تم بھی محبوب رکھو۔ آخر وہ محبوب نیک بندے کی محبت آسمانوں میں پھیل دی جاتی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام زمین کے اندر جاتے ہیں، زمین میں دشت کرتے ہیں، زمین کا گشت لگاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، زمین والوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے اور جبریل بھی محبوب رکھتا ہے، اے زمین والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو گویا زمین والے بھی اسے محبوب رکھتے ہیں، اور گویا پوری دنیا کے گوشے گوشے میں، مشرق و جنوب میں، دنیا کے ہر گوشے گوشے میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھیے، اس آیت کریمہ کو پڑھیے اور حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھیے۔ اللہ اللہ، جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اللہ اللہ، اس آیت کریمہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ آیت
اگر کسی اس دور کے اندر کسی پہ میچ ہوتی تھی تو ذات تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری کی ذات تھی۔ آپ دیکھیے مقبولیت تاج الشریعہ کی، جہاں چلے جاتے تھے دیوانوں کا مجمع لگ جاتا تھا، بلکہ جہاں جنگل میں میرے آقا تاج الشریعہ تشریف لے جاتے تھے وہ جنگل منگل کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ وہ تاج الشریعہ کہ جن کے تعلق سے رئیس القلم مناظر اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ازہری میاں کو اللہ نے بہت مقبولیت عطا کی ہے، جہاں چلے جاتے ہیں جہاں تشریف لے جاتے ہیں دیوانوں کا جمع غفیر لگ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ علامہ ازہری میاں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقبولیت وہ محبوبیت عطا کی ہے کہ اختر رضا اگر جنگل میں چلے جائے وہ جنگل منگل کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ تو وہ حضور تاج الشریعہ مقبولیت میں بھی بے مثال اور حسن، اللہ اللہ میرے پیر کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، ایسا حسن دیا تھا، چہرے کی وجاہت تابندہ نقوش، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیر اختر رضا کو ایسا حسن دیا تھا کہ اللہ اللہ گیر دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا وہ حضرات۔ اللہ اللہ وہ حضور تاج الشریعہ کا چہرہ، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور تاج الشریعہ یو پی کے جلسے میں تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کا جنب غفیر، اور جہاں میرا پیر تشریف لے جائے اور لوگوں کا جنب غفیر نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی یو پی کے جلسے میں، عوام تو عوام، خواص بھی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، عوام و خواص بھی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ اللہ۔ اور جب میرے پیر اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ علیہ اسٹیج پہ تشریف لائے، اللہ اللہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب حضور تاج الشریعہ تشریف لاتے تھے تو عوام تو بے قابو ہو جایا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی بے قابو ہو جاتے تھے اور یہ تمنا کرتے تھے کاش مجھے بھی دستبوسی کا شرف مل جاتا۔ تو آپ سوچئے اس ولی کا نام تاج الشریعہ ہے، اسی پیر اعظم مرشد اعظم کا نام تاج الشریعہ ہے، اللہ اکبر۔ علامہ اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر تشریف لائے، اور اسٹیج پر تشریف لائے کرسی میں جلوہ بار ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ سبحان اللہ کہ آسمان کا چاند زمین پہ آ گیا ہے، اللہ اللہ، آسمان کا چاند زمین پہ آ گیا ہے، اللہ۔ وہ اس پروگرام شروع ہے اور قریب سے اللہ اللہ ایک پنڈت کا گزر ہوا، ایک پنڈت کا گزر ہوا، اور اس کی نظر اچانک میرے پیر اختر رضا ازہری پہ پڑی، اللہ اللہ، نگاہ پڑنے تھی اس کی دل کی دنیا بدل گئی، سبحان اللہ۔ دل میں جو کفر تھا مٹنے لگا، اس کا دل مصطفیٰ کے شہر کے مدینہ پاک کے شہر پاک کا مدینہ مدینہ ہو گیا، اس کا شہر مصطفیٰ کے شہر کا ماغ محبت کا مدینہ مدینہ ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے مجھے اسٹیج پہ جانا ہے، مجھے لوگوں کو کہتا ہے مجھے اسٹیج پہ جانا ہے، حضرت کے قریب کر دو، حضرت کے قریب کر دو، اللہ اکبر۔ وہ پنڈت پبلک کو چیختا ہوا، دھکے مارتا ہوا، آخرکار حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں آ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور تاج الشریعہ آپ کے مذہب کا کلمہ پڑھا دیجئے اور اسلام میں داخل فرما لیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا تاج الشریعہ اسے کلمہ پڑھاتے ہیں اور اسلام میں داخل فرما لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پروگرام کے بعد کسی نے پوچھا اے پنڈت یہ تو بتا آخر تو نے اسلام تو کیوں لایا، اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو پنڈت کا وہ الفاظ سنیے، وہ پنڈت کہتا ہے جب پروگرام شروع تھا حضور علامہ اختر رضا خان ازہری اسٹیج پر تشریف فرما تھی، اللہ اللہ نورانی چہرہ تھا، میری نظر اللہ اختر رضا ازہری پہ پڑی تو میری دل کی دنیا بدل گئی، دل کفر سے پاک ہو گیا، ایمان کے نور سے جگمگانے لگا، اور میرے دل نے کہا کہ چہرے تو بہت دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ کے چہرے دیکھے، بڑے بڑے حسینوں کے چہرے دیکھے، لیکن
جب میری نظر اختر رضا اظہری کے چہرے پہ پڑی تو دل نے کہہ دیا جب اختر رضا کی چہرے کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی چہرے کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زبانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ حضور تاج الشریعہ کی چہرے کی یہ عادت، چہرے پاک کی یہ کرامت کہ ہزاروں علماء کی تقریر ایک طرف، میرے پیر اختر رضا کا چہرہ ایک طرف، تو ہزاروں تقریر جو کام نہ کر سکی وہ الحمدللہ میرے پیر اختر رضا کا چہرہ وہ کام کر گیا. تبھی تو کہتے ہیں کہ اس دور میں مجھے ایسا نہ ملا، اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہ ملا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے بھارت میں تھک گئے لیکن جواب تاج الشریعہ کہیں نہیں ملا. وہ تاج الشریعہ اللہ اللہ، وہ میرے پیر اختر رضا کی شان. اللہ اللہ، انسان تو محبت کرتے ہی ہیں، علماء بھی محبت کرتے ہی ہیں، سادات اکرام تو محبت کرتے ہی ہیں. اللہ اللہ، ارے حضور تاج الشریعہ کی عظمت پوچھنا ہے تو آج کل کے نتو خیر سے نہ پوچھو تاج الشریعہ کیا ہے، سادات کرام سے پوچھو تاج الشریعہ کیا ہے، غیا سے ملت سے پوچھو تاج الشریعہ کیا ہے، گلزار ملت سے پوچھو تاج الشریعہ کیا ہے، اویس مصطفیٰ بھی گرامی سے پوچھو تاج الشریعہ کیا ہے، ماہرہ کی آقاؤں سے پوچھو تاج الشریعہ کیا ہے، سبتین ملت سے پوچھو تاج الشریعہ کیا ہے، سید تراب الحق قادری سے پوچھو. اللہ اکبر، حضور سید تراب الحق قادری فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اور کوئی نہ کوئی مرکزی شخصیت ہوا کرتی ہے، اور آج کے دور میں اگر کوئی مرکزی شخصیت ہے ذات کا نام مفتی اختر رضا خان اظہری کا نام. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایر گیر نہیں کہہ رہا ہے. آج کل کا ایر گیر نتھو گیر نہیں کہہ رہا ہے، علی کا لال سید تراب الحق قادری کہہ رہا ہے. سید تراب الحق قادری کون ہے؟ حق کی پہچان کا نام سید تراب الحق قادری ہے، سنیت کی شان سید تراب الحق قادری ہے، طریقت و شریعت کا نام، طریقت و شریعت کے حسین سنگم کا نام سید تراب الحق قادری ہے. وہ تراب الحق قادری جن کے خاندان کے تعلق سے مجدد دین و ملت، آقائی نعمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، ولی النعمت، ماہی بدعت، آفت جان وہابیت، مصیبت نجدیت، قیامت فرقہ صلح کلیت، سنیوں کی شان، حقانیت کی پہچان، علامۃ الزمان، فرید الآبان، علم کی چٹان، صاحب کنز الایمان امام احمد رضا خان یوں پکار اٹھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. سید تراب الحق قادری یہ ان کی نسل پاک سے ہے جن کے خاندان کا یہ عالم کہ آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر سے نکل پڑے. یہ تو صبر کا مقام تھا ورنہ وہ حسین ہے، انگلی جہاں رکھ دے وہاں سمندر نکل پڑے. اسی آقا حسین کی نسل کا شہزادہ سید تراب الحق قادری ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر اس دور میں اگر کوئی مرکزی شخصیت ہے اس ذات کا نام تاج الشریعہ ہے. گلزار ملت فرماتی ہے میری شان اور میری پہچان کا نام اختر رضا خان ہے. وجہ سے ملت فرماتی ہے میری بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ اختر رضا خان. تو تاج الشریعہ کی عظمت آج کل کے نتھو غیروں سے نہ پوچھو، الحمدللہ تاج الشریعہ کی عظمت سادات کرام سے پوچھو، سادات ماہرہ سے پوچھو، سادات کیچھوسا سے پوچھو، سادات بلگرام سے پوچھو، سادات مسولی سے پوچھو، سادات کالبی سے پوچھو. وہ بتائیں گے کہ تاج الشریعہ اپنے وقت کا قطب الارشاد ہے، تاج الشریعہ اپنے وقت کا زندہ ولی ہے، تاج الشریعہ اعلی حضرت کی علم کا وارث ہے، تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند کی علمی تقوی کے وارث ہے. حضور تاج الشریعہ حضور حجت الاسلام کہ اخس جمیل کا ثانی ہے. وہ بتائیں گے کہ تاج الشریعہ کون ہے. تو یہ تاج الشریعہ ہے میرے یارو. تاج الشریعہ سے محبت کون نہیں کرتا. تاج الشریعہ کی حکومت کہاں کہاں نہیں، انسانوں کے دلوں پر بھی ہے اور جناتوں کے دلوں پر بھی ہے. اللہ اللہ، تاج الشریعہ سے جنات بھی محبت کیا کرتے تھے. ایک یو پی کے اندر ایک عالم دین ہے، میرے ہم نام ہے،
جن کا نام ہے حضرت مولانا خالد رضا مصباحی، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں یو پی کے اندر، جو عامل بھی ہیں اور جناتوں کی حاضری بھی لیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جنات کی حاضری لی اور جنات سے پوچھا، یہ جنات یہ تو بتا تو کس سے مرید ہے؟ اللہ اللہ، کیا کہا؟ علامہ خالد رضا مصباحی نے کہا کہ تم کس سے مرید ہو؟ تو جنات کہتا ہے کہ ہم علامہ اختر رضا خان ازہری سے مرید ہیں۔ سبحان اللہ، ہم علامہ اختر رضا ازہری سے مرید ہیں۔ علامہ خالد رضا مصباحی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کتنی تعداد میں حضور تاج الشریعہ کی جنات مرید ہے، تو جناتوں کا قافلہ کیوں اٹھا کہ 2 لاکھ سے زائد ہم حضور تاج الشریعہ کے مرید اور غلام ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے حضور تاج الشریعہ کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ تاج الشریعہ جن کی حکومت انسانوں کے دلوں پر بھی نہیں ہے بلکہ جناتوں پر بھی حکومت چلتی ہے، وہ تاج الشریعہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اب آئیے میں تھوڑی دیر کے لیے حضور مشہود ملت کی بارگاہ میں لیتا چلو۔ حضور مشہود ملت چشم و چراغ خانوادی حشمتیہ، زبد العارفین، امدد الکاملین، اسرار الصالحین، غواث مہر چشتیہ عارف باللہ، سیدی سرکار مشہود ملت ابو سلمان احمد مشہود رضا خان حشمتی علیہ الرحمہ کا کی شان کیا بیان کی جائے۔ مشہود ملت جن کے علم و فضل کا آفتاب ماہتاب نصف و نہار پر لہرا رہا۔ حضور مشہود ملت ایسے سچے عاشق رسول کا نام ہے کہ جن کا ایک قدم بھی آپ کا خلاف سنت نہ دیکھا گیا۔ ایسے نفیس اور ایسے پاکیزہ کردار اتوار کی ایک ایک قدم آپ کا ملت اسلام کے لیے نمونہ عمل۔ حضور مشہود ملت کا خصائص حمیدہ ایسے جامع کے اعمال و افعال، اقوال و عادات، اتوار میں ہر لمحہ ہر قدم پر فضیلت و کرامت ظاہر و نور ولاد آپ کے چہرے پہ پرضیاء پہ ہمیشہ نمایاں رہتی تھی۔ ولایت کے اس مقام پر فائز تھے مشہود ملت کہ اقداب و ابطال بھی آپ کے سامنے سرخمیدہ نظر آتے تھے۔ آپ ایسے بیکر سنت اور آپ مسلف الدین تھے کہ اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دیتے یا مصافحہ نہ کرتے تو وہ خود سمجھ لیتا کہ وہ ضرور کسی شرعی غلطی میں ماخوذ ہے، گرچہ وہ خود اس سے بے خبر ہو۔ وہ مشہود ملت کہ جن کے تعلق سے خود حافظ ملت علامہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب تک میرا احمد یعنی مشہود احمد خان جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں جنت نہیں جاؤں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور استاذ العلماء مشائخ سرکار حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں جنت نہیں جاؤں گا جب تک میرا مشہود جنت نہ چلے جائے۔ وہ سرکار مشہود ملت علیہ رحمہ کی ذات کہ وہ مشہود ملت جن کے تعلق سے شعر بشعر اہل سنت علامہ حشمت علی خان نے ارشاد فرمایا کہ احمد میں نے اپنے تمام مریدوں کو تمہارے سپرد کیا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گمراہ ہوا تو قیامت کے دن میں تم سے سوال کروں گا۔ وہ مشہود ملت جن کی ولایت کا تحفہ بصورت کالا جبہ و عمامہ غوث سمدانی محبوب سبحانی شہبازی لامقانی شیخ عبدالقادر جیلانی نے بغداد معلیٰ سے حضرت کو ہجری سن 13 سال انتظار شدید کے بعد عنایت فرمایا، وہی کالا جبہ امامہ شریف آپ ہمیشہ زیب تن فرمایا۔ وہ مشہود ملت آپ شریعت و طریقت کے حسین سنگم کا نام تھے، اور آپ کی نماز جنازہ سبحان اللہ کسی اور نے نہیں پڑھائی ہے بلکہ حضور مشہود ملت نے وصیت کی تھی کہ اگر میری کوئی نماز جنازہ پڑھائے تو اپنے وقت کا قطب علامہ اختر رضا خان ازہری پڑھائے۔ اللہ اللہ، وہ سرکار مشہود ملت۔ ایک مرتبہ سرکار مشہود ملت سے پوچھا گیا کہ حضور آپ تو غیب کے علم کو بھی جانتے ہیں، اور سرکار مشہود ملت کا یہ عالم تھا کہ کسی درگاہ پہ چلے جاتے تھے تو فرما دیتے تھے یہ درگاہ کس ولایت کے منصب پر فائز ہے، یہ درگاہ والا یہ صاحب منظار قطب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، اوتار ہے، قلندر ہے، کیا ہے، سب سرکار مشہود ملت فرمایا کرتے ہیں۔ ہمارے شہر اوکھا گجرات کے اندر جب سرکار مشہود ملت تشریف لائے، الحمدللہ کئی سال سے آتے رہے
الحمدللہ سرکار مشہور ملت ہمارے اوکھا میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سید پیر بادشاہ رحمت اللہ. وہاں گئے, اللہ اللہ, وہ تو سرکار اور سید پیر اپنے باہمی گفتگو فرما رہے تھے, سبحان اللہ. اور جب مزار سے باہر نکلے تو فرمایا اوکھا والے تم خوش نصیب ہو کہ اوکھا کی زمزمی پر اگر قطب دورہ دیکھنا ہے تو سید پیر بادشاہ پیر کو دیکھ لو. تو وہ مشہور ملت. تو سرکار مشہور ملت سے پوچھا گیا, حضور یہ تو بتائیے کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے علماء مشائخ میں حضور کی بارگاہ میں کون مقبول ہے؟ پاکستان اور ہندوستان کے علماء مشائخ میں اس وقت رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون مقبول ہے؟ تو بے ساختہ سرکار اگر کوئی مقبول بارگاہ رسالت معاب ہے تو اس ذات کا نام تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری ہے. اس ذات کا نام تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری ہے. پھر فرماتے میں یوں نہیں کہہ رہا, یوں ہی نہیں کہہ رہا, میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں معلم اختر رضا کی حاضری کو دیکھا, تب میں کہہ رہا ہوں کہ اس دور کا قطب وقت قطب الارشاد اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی مقبول ہے اس ذات کا نام تاج الشریعہ مفتی اختر رضا کا ازہری ہے. اللہ اللہ. پھر مشہور ملت فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا, اتفاق سے سرکار تاج الشریعہ بھی مدینہ پاک میں تھے, اور میری یہ تمنا تھی کہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ حاضری ہو. تاج الشریعہ کی بارگاہ میں, تاج الشریعہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری ہو. لیکن حضور مشہور ملت فرماتے ہیں میں رات کو جلدی سو جایا کرتا تھا کیونکہ طبیعت ناساز رہتی تھی, اور حضور تاج الشریعہ رات کے وقت ہی تشریف لے جایا کرتے تھے. لیکن یہ اتفاق نہ بنا. لیکن اچانک ایک دن صبح میں رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج رہا ہوں, صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں, اور پیچھے سے میں نے دیکھا کہ معمول کے خلاف حضور تاج الشریعہ تشریف لا رہے ہیں بارگاہ رسالت میں. بارگاہ رسالت میں تشریف لا رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں تاج الشریعہ. مشہور ملت فرماتی جو ہی سرکار تاج الشریعہ نے میرے قدم پہ قدم رکھا غیب کے پردے اڑ گئے. میں نے کیا دیکھا کہ دنیاوی محفل تو بہت دیکھی ہے, لیکن کیا عظیم الشان میں اپنی محفل کو دیکھ رہا ہوں. محفل مصطفیٰ تشریف فرما ہے, ایک تخت ہے, تخت پر مصطفیٰ جانی رحمت تشریف فرما ہے, ادھر صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, عثمانی غنی ہے, مولائی کائنات ہے, اور فرماتے اعلیٰ حضرت بھی ہے, مفتی اعظم بھی ہے, برہان ملت بھی ہے, شر بشر سنت بھی ہے, علامہ طیب علی قادری بھی ہے. اور اسی مجمع کے درمیان میں میرے اختر, میرے مصطفیٰ جانی رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے اولیاء دیکھو اس دور میں میرا اگر کوئی عاشق ہے تو وہ اختر رضا خان ازہری ہے. وہ دیکھو میرا اختر میاں تشریف لا رہا ہے. اللہ اللہ. تو پتا چلا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت عامہ رکھتا تھا تو اس ذات کا نام تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری ہے. اللہ اللہ. وہ تاج الشریعہ کی ذات, اللہ تعالیٰ سرکار تاج الشریعہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشہور ملت دونوں بہت بڑی شخصیت تھی, اور حضور مشہور ملت کا وصال, حضور مشہور ملت کا وصال کی تاریخ 6 ذی الحجہ ہے, 6 ذی الحجہ. الحمدللہ سرکار مشہور ملت نے یہ وصیت اور نصیحت کی تھی کہ میری نماز جنازہ سرکار حضور تاج الشریعہ پڑھائے. تو الحمدللہ مشہور ملت کی نماز جنازہ حضور تاج الشریعہ نے ہی, حضور تاج الشریعہ نے ہی الحمدللہ پڑھائی. اور حضرت مشہور ملت کی کرامت دیکھیے. پھر 11 سال کے بعد کسی معاملات کی وجہ سے سرکار مشہور ملت کی قبر کو کھودا گیا, قبر کو نکالا گیا تو کیا دیکھا کہ جسم میں تو سلامت ہی ہے, کفن بھی سلامت ہے, اور چہرہ مشہور ملت چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا.
تو پتا چلا کہ حضور مشہود ملت کون تھے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی حامی کا نام مشہود ملت ہے۔ تو پتا چلا کہ 11 مہینے کے بعد ان کا جسم سلامت، تو پتا چلا کہ حضور مشہود ملت جس مسلک سے منسلک تھے وہ مسلک حق تھا، اور الحمدللہ آج کے دور میں ہم جس مسلک کی پیروی کر رہے ہیں، جس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اے سنیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مسلک کو مشہود ملت نے ہم کو دیا ہے وہی مسلک حق ہے، اس لیے کہ حضور مشہود ملت کی 11 مہینے کے بعد وصال کے جب ان کے قبر کو کھولا گیا، ان کا جسم بھی سلامت ہے، ان کا چہرہ بھی سلامت۔ تو اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مسلک حق اعلیٰ حضرت ہی حق ہے۔ اس کو آج کئی کئی فتنے ابھر رہے ہیں، کئی کئی فتنے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا اسی پر عمل کرے تو یقیناً ہمیں یہاں بھی بھلائی ملے گی، وہاں بھی بھلائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس چینل کو جو بھی چلا رہے ہیں بالخصوص عظیم خان اظہری سلم، اور ہمارے ندیم رضا بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور جو جو لائیو سن رہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ سرکار مشہود ملت سرکار تاج الشریعہ کے فیضان سے ان سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین بجائے المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔